متحدہ عرب امارات کی طرف سے پاکستان سے کہا گیا کہ اس کے پاکستان میں ڈپازٹ کیے گئے $2 ارب واپس کر دیے جائیں، اور ہماری حکومت کی طرف سے وعدہ بھی کر لیا گیا، اور اسی مہینے $2 ارب متحدہ عرب امارات کو پاکستان کی حکومت کی طرف سے واپس کیے جانے ہیں۔ یہ قیا کیسے پلٹے گی، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے پاس کیا اتنا سرمایہ ہے کہ $2 ارب یکمشت اور یکدم متحدہ عرب امارات کو واپس کر دیے جائیں؟ ویسے تو جس طرح سے وہ پاکستان کے خزانے میں ڈپازٹ کیے گئے تھے وہاں سے اٹھا کے واپس ہی کرنے ہیں، لیکن کیا وہ اسی طرح سے خزانے میں موجود تھے جس طرح سے وہاں سے لیے گئے ہیں؟ تو ہماری حکومت یہ واپس کرنے پر کیسے تیار ہو گئی، اور کہاں سے یہ پیسے نکالے جائیں گے، نکال کر متحدہ عرب امارات کے حوالے کیے جائیں گے؟ پہلے تو دیکھ لیتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات کی طرف سے یہ سارا کچھ کیوں کہا گیا، کیوں کیا گیا۔ ہمارے جو وزارت خارجہ کے ترجمان ہیں درانی صاحب، ان کی طرف سے کہا گیا یہ تو معاہدہ ختم ہونے والا تھا، اس لیے پاکستان یہ رقم واپس کرنے کے لیے تیار ہے، یا پھر رقم واپس کر رہا ہے۔ رقم کتنی ہے؟ $2 ارب۔ تو کیا کوئی ان کی بات پر یقین کرنے کے لیے تیار ہے؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات کو پاکستان سے یہ شکوہ تھا کہ جس طرح پاکستان نے ایران سے رابطہ کیا اور کہا کہ سعودی عرب پر حملے کم از کم کیے جائیں یا نہ ہی کیے جائیں، تو متحدہ عرب امارات کو یہ گیلا شکوہ ہے کہ ہمارے بارے میں پاکستان میں ایسا کیوں نہیں کیا، اور اسی بنا پر، اسی رنجش پر، غصے میں یا پھر اشتعال میں آ کے متحدہ عرب امارات کی طرف سے کہا گیا کہ ساڈا پیسہ ایتھے رکھ، ہمیں یہ رقم واپس دی جائے، اور پاکستان نے وعدہ کر لیا کہ ہم 1 مہینے کے اندر اندر یہ پیسے واپس کر دیں گے۔ تو یہ کہاں سے آئیں گے؟ جی اور جنگ یہ حکومت کا حامی ہی نہیں بلکہ کئی معاملات میں یہ حکومت کا ترجمان بھی ثابت ہوتا ہے۔ ان کی طرف سے شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں یہ کہا گیا کہ یہ $2 ارب نہیں بلکہ یہ $3.5 ارب ہیں، اور پاکستان کی حکومت کی طرف سے یہ ادائیگی کہاں سے کی جائے گی؟ انہوں نے کہا کہ زر مبادلہ کے ذخائر میں سے یہ پیسے، یہ ڈالرز واپس کیے جائیں گے، اور زر مبادلہ کے ذخائر جو پہلے ہی انحطاط پذیر ہیں وہ کم ہوتے ہوتے $11 ارب تک آ جائیں گے۔ یہ شاہ زیب خانزادہ کی طرف سے کہا گیا ہے، اور ہماری رجیم اتنی بڑی رقم واپس کرنے پر کیسے آمادہ ہو گئی؟ اس حوالے سے شفیع جان جو خیبر پختونخوا میں وزیر ہیں، ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ابوظہبی کی حکومت قرضہ رول اوور سے انکار کر دیا ہے۔ اگر واپس نہیں کیا گیا تو اقتدار پر بیٹھے چور دروازے سے براجمان اشخاص یعنی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے UAE میں جائیدادیں نیلام کر دی جائیں گی۔ اس لیے اب پاکستانی عوام ایک اور مہنگائی کے طوفان کے لیے تیار ہو جائیں، جس کے لیے بجلی اور پیٹرول مزید مہنگا کیا جائے گا۔ بہرحال دوسری باتیں تو ان کی اپنی جگہ پر ہیں، لیکن انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ابوظہبی کی حکومت کی طرف سے ہمارے حکمرانوں کو کہا گیا کہ اگر یہ پیسے آپ نے واپس نہ کیے $2 ارب، تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے جو بڑے بڑے لیڈر ہیں حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی جائیدادیں قرق کر لی جائیں گی۔ اس لیے یہ تیار ہو گئے، آمادہ ہو گئے $2 ارب واپس کرنے کے لیے۔ بلاول بھٹو زرداری جو پاکستان کے وزیر خارجہ رہ چکے ہیں، اور ان کے والد جناب آصف علی زرداری صاحب کی یہ خواہش ہے، آخری خواہش ہے یا پھر کون سی خواہش ہے کہ وہ ان کو وزیر اعظم بنتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کی طرف سے اپنی CV ایک نئے اور منفرد انداز میں پیش کی گئی ہے۔ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ایران جنگ پوری دنیا تک پھیلنے کا خدشہ ہے، حکومت منی بجٹ لائی تو ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، بلکہ ان کی طرف سے حکومت کو تجویز پیش کر دی گئی ہے کہ آئیں منی بجٹ لائیں، ہم آپ کے ساتھ تیار بیٹھے ہوئے ہیں، صرف اور صرف اس لیے کہ انہوں نے اپنی CV کو بھرپور اور مزید زوردار بنانا تھا۔ امریکہ کی طرف سے یہ اعتراف کیا گیا ہے کہ F-35 سمیت 7 طیارے تباہ ہو چکے ہیں۔ یہ امریکی حکام کی طرف سے باقاعدہ اس کا اعتراف کیا گیا ہے۔ صدر ٹرمپ کی طرف سے دھمکی دی گئی ہے کہ کل تک آبنائے ہرمز نہ کھولی گئی تو قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ اس کے
جواب میں ایران کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پورا خطہ امریکہ کے لیے جہنم بنا دیں گے۔ تفصیل میں بعد میں جاتے ہیں، پہلے آپ کو مختصراً بتا دیں کہ موساد ہیڈ کوارٹر کو ایران کی طرف سے تباہ کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ کویت اور بحرین میں بھی اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ پاسداران انقلاب کہتے ہیں کہ 2 امریکی طیارے مار گرائے ہیں جبکہ 5 ڈرون بھی گرا لیے گئے ہیں۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ یہ جہاز مار گرانے کے لیے ایران کی طرف سے انفرا ریڈ ڈیٹیکشن ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے۔ مشرق وسطی کی تازہ ترین صورتحال آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایرانی افواج کے جنرل اسٹاف کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل ابو الفضل شیخر جی نے کہا ہے کہ جنگ میں ایران کی اسٹریٹجی امریکی افواج کو عرب ممالک سے نکالنا ہے۔ اس خطے کو امریکی فوجی اہلکاروں کے لیے ناقابل برداشت بنا دیا جائے گا۔ ایران خطے میں امریکی اڈوں کو نشانہ بناتا رہے گا۔ کسی بھی امریکی زمینی کارروائی کو قتل گاہ میں تبدیل کر دیا جائے گا، جس کا مقصد اتنا بھاری نقصان پہنچانا ہے کہ آنے والی امریکی نسلیں فوج میں شامل ہونے سے خوفزدہ ہو جائیں گی۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ ایرانی فوج نے امریکہ کا F-35 طیارہ وسطی ایران میں مار گرایا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ طیارہ گرنے سے ایران کے ساتھ جاری مذاکرات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ مزید وقت کے ساتھ ہم آسانی سے آبِ ہرمز کھول سکتے ہیں، تیل حاصل کر سکتے ہیں اور دولت کما سکتے ہیں، یہ ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا۔ آپریشن وعدہ صادق 4 کے تحت حملوں کی 93ویں لہر میں ایران نے شہید نیول چیف ریئر ایڈمرل علی رضا تنگسیری کی یاد میں صہیونی ریاست پر گائیڈڈ میزائلوں سے حملے کر دیے۔ موساد ہیڈ کوارٹر کو تباہ کر کے رکھ دیا گیا۔ تل ابیب اور حیفا سمیت مختلف شہروں پر کیے گئے حملوں کے نتیجے میں عمارتیں تباہ ہو گئیں، گاڑیوں میں آگ لگ گئی۔ اسرائیل کا دفاعی نظام میزائل روکنے میں بری طرح ناکام رہا۔ ایرانی فوج کے مطابق اردن میں امریکی فوج کے گودام میں ڈرون حملے کیے گئے۔ اسی طرح کویت میں موجود امریکی بٹالین اور بحرین میں امریکی فوج کی مدد کرنے والی ایلومینیم کارخانے پر حملہ کیا گیا۔ ایرانی فوج کے مطابق بحرین میں ایلومینیم کارخانے امریکی فوج کو سامان فراہم کرتے ہیں۔ یہ کارروائی ایران میں شہری بنیادی ڈھانچے پر حملوں کے جواب میں کی گئی ہے۔ پاسداران انقلاب نے امریکی جہاز A-10 گرانے کی ویڈیو بھی جاری کی ہے۔ پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ آج امریکہ کے لیے سیاہ دن ہے۔ نئے جدید ترین فضائی دفاعی نظام سے 2 طیارے، 5 ڈرون اور 2 کروز میزائل تباہ کیے گئے ہیں۔ ایک کریو جہاز سے بحفاظت نکل نہیں سکا۔ ایرانی نیوز ایجنسی نے امریکی بلیک ہاک ہیلی کاپٹر گرانے کی ویڈیو بھی جاری کی ہے، جس میں امریکی جہاز کو تباہ ہوتے دیکھا جا سکتا ہے۔ امریکی ٹی وی کے مطابق ایران نے امریکی طیارہ گرانے میں انفرا ریڈ ڈیٹیکشن ٹیکنالوجی استعمال کی۔ انفرا ریڈ ڈیٹیکشن سسٹم راڈار کی پکڑ میں نہیں آتا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ امریکی الیکٹرانک وارفیئر سسٹم بھی اسے جام کرنے یا پکڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ امریکی حکام نے F-15 سمیت 2 طیارے گرنے کی تصدیق کی ہے۔ امریکی ٹی وی کے مطابق ایران نے اب تک F-35، F-15 ایگل اور E-3 جاسوس طیارے سمیت 7 امریکی طیارے تباہ کیے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے بیان میں کہا ہے کہ میں نے ایران کو معاہدہ کرنے یا آبِ ہرمز کھولنے کے لیے 10 دن کا وقت دیا تھا۔ 10 دن کا وقت ختم ہو رہا ہے، 48 گھنٹے رہ گئے ہیں اب، جبکہ اس میں 12 گھنٹے ہی بچے ہیں۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ 48 گھنٹوں بعد ایران پر قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ اس کے جواب میں ایران نے کہا ہے کہ خدا کی شان ہے، جہنم کے دروازے کھول دیں گے۔ امریکی جہازوں کے گرنے سے ایرانی فضاؤں پر مکمل کنٹرول کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وزیر جنگ پیٹ ہگسٹ کے دعووں سے ہوا نکل گئی۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN نے کہا کہ ٹرمپ اور ہگسٹ دونوں مسلسل یہ دعوے کر رہے ہیں کہ ایران میں امریکی اور اسرائیلی طیاروں کو روکنے والا کوئی نہیں، وہ جہاں چاہیں حملہ کر سکتے ہیں۔ دونوں بار بار کہہ چکے ہیں کہ ایرانی فضائیہ، ایرانی بحریہ اور ایران کا رڈار سسٹم تباہ ہو چکا ہے۔ جہازوں کا گرنا اور پائلٹ کا غائب ہونا امریکی عوام کے لیے ناقابل قبول ہے۔ ہماری اپنی رجیم کے کئی وزیر بوکھلاہٹ کا شکار ہیں، ان میں ایک بیرسٹر عقیل ملک بھی ہیں۔ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ آبِ ہرمز سے آنے والے 20 جہازوں میں سے صرف 2 جہاز پاکستان آئے ہیں۔ تیل کے 2 جہاز پرانی قیمت پر آئے۔ تیل سے بھرے باقی جہاز کن ممالک کے تھے، تفصیلات نہیں بتا سکتا، تو یہ ان کو خود بھی معلوم نہیں ہے، لیکن انہوں نے ڈینگ مار دی، بڑک مار دی۔ شاہد مطلع صحافیوں اور اس حکومت کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں، ان کی طرف سے بھی کہہ دیا گیا ہے کہ یہ جعلی روبن ہوڈ ہیں، امریکہ ایران کی جنگ رکوانے نکلے ہیں۔ ساری دنیا کے
ماں میں بنے ہوئے لیکن اپنے لیے سستا تیل نہیں لے سکتے۔ باقی ملکوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن پاکستان کا کچومر نکل جائے گا۔ کاروباری لاگت خطے میں پہلے ہی سب سے زیادہ ہے۔ پیٹرول کی قیمت بڑھانے سے عام لوگ کتنے پریشان ہوں گے۔ اگلے 1 سے 2 ماہ میں لاکھوں کاروبار بند ہو جائیں گے۔ ایک طرف آپ کے سامنے عمران خان کا ایکسپوئر رکھتے ہیں اور دوسری طرف یوتھیوں کی طرف سے جو کچھ پاک فوج کے حوالے سے کہا جا رہا ہے اس کی بھی بات کریں گے۔ ان کی خون نہیں بدل سکی، فوج کے خلاف اسی طرح سے یہ باتیں کر رہے ہیں، لیکن پہلے عمران خان کا ایکسپوئر دیکھیے کہ ان کی یہ تصویر ہے، یہ ملکہ برطانیہ کے ساتھ ان کی اس وقت کی تصویر ہے جب یہ نئے نئے کرکٹ کی دنیا میں آئے تھے، اور اس کے بعد شہزادہ چارلس کے ساتھ بھی ان کی دوستی رہی اور لیڈی ڈیانا کے ساتھ بھی عمران خان کی اتنی قربت تھی کہ وہ پاکستان آئیں اور فنڈ ریزنگ میں انہوں نے شوکت خانم کی اس میں حصہ لیا تھا۔ اب آ جاتے ہیں ان کی عادت کی طرف، فطرت کی طرف۔ تحریک انصاف کے جو یوتھی ہیں وہ کس طرح سے فوج کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کی طرف سے ایک پوسٹ لگائی گئی ہے اور یہ اکاؤنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اور یہ ویریفائڈ اکاؤنٹ ہے۔ اس کا عنوان دیا گیا ہے سکڑتی معیشت میں سرکار کا بے روزگار آرمی افسران کو روزگار کی فراہمی کا آسن اقدام۔ یہ آسن اقدام انہوں نے تنزیہ لکھا ہے۔ اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ میجر جنرل ریٹائر حفیظ الرحمان چیئرمین پی ٹی اے، لیفٹیننٹ جنرل محمد منیر افسر چیئرمین نادرا، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر محمد سعید چیئرمین وابڈا، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد بٹ چیئرمین نیب، لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک چیئرمین NDMA، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ حسن اظہر حیات مینیجنگ ڈائریکٹر پاکستان لینڈ پورٹ، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد عامر قطر میں پاکستان کے سفیر، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سہیل اشرف کمشنر اسلام آباد، کیپٹن ریٹائرڈ سمیع اللہ فاروقی ڈپٹی کمشنر ساہیوال، ندیم ناصر ڈپٹی کمشنر فیصل آباد، لیفٹیننٹ جنرل محمد عبدالعزیز چیئرمین PPSC، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اختر نواز ستی چیئرمین CSS۔ تحریک انصاف والوں کی طرف سے یہ فوج کے لیے اپنے اندر چھپی ہوئی ناپسندیدگی کا اظہار ہے۔ آخر میں آسمہ شیرازی کی بات کر لیتے ہیں۔ ان کی طرف سے اپنی پوسٹ میں کہا گیا کہ پیٹرول کے ٹیکس یعنی لیوی کے بغیر قیمت 245 روپے بنتی ہے، لیکن ٹیکس چوروں سے ٹیکس وصولی میں ناکامی کے بعد حکومت یہ کمی عام آدمی کی جیب پر ڈاکہ ڈال کر پورا کرتی ہے۔ حکومت کے حامی اینکر یہ بات کر رہے ہیں تو اسے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔